Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 851. 9th of November 1996, Wise in Bombay, at Huan Apartment, Jammu. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ala Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. مومنو، رسول اکرم کہتے ہیں کہ مومن کو دیکھنا بھی اچھی نیکی ہے اور یہ خدا کی عبادت میں شامل ہے. اب جماعت کے دیدار سے مجھے خوشی ہوئی. مولا دین اور دنیا میں آپ کا ایمان بڑھاتا رہے. آج مجھے ایسی انسپریشن ہوئی. میری بہت سی واضح ہیں، 76 کے قریب میری واضح ہیں کہ امریکہ، کینیڈا میں، افریقہ میں کبھی گنان، سارا گنان ایک ایک پارٹ بول کے میں نے سمجھوتی دی ہے. آج ادھر بیٹھے بیٹھے بس یک مجھے یہ خیال آیا اور میرے من میں ایک پاٹ بھی اٹھا. میں نے عرض کی کہ مجھے یہ گنان چالو گنان ہے. چالو کا مطلب یہ ہے کہ کامن گنان ہے اور بچے سیکھتے ہیں. تو یہ گنان ہے گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ کا. گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ پیر صدردین کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے. پیر صدردین کے 5 بیٹے. پیر حسن کبیر دین سب سے چھوٹے تھے اور پیر تاج دین ان سے بڑے تھے، لیکن مولانا سری اسلام شاہ ماں باپ نے پیر حسن کبیر دین کو پیری جوما دیا. جو جو ہم لوگ دنیا کے اندر آگے بڑھتے جاتے ہیں، تیسے تیسے مذہب کی طرف ہمارا خیال، ہماری اٹینشن گھٹتی جاتی ہے. میں گئے 60 ایئرس کی باتیں یاد کرتا ہوں تو دل دکھتا ہے. دکھتا اس کے لیے ہے کہ علم کا پھیلاوا، پروپیگیشن آف ریلیجن، پروپیگیشن آف اسلام گھٹ گیا ہے. پڑھنے کے لیے اسماعیلی مذہب کیا ہے، کتابیں نہیں ہیں. پھر وازیں گھٹ گئیں. 10 منٹ 15 منٹ کی واز ہوتی ہے. ایسی اسمبلیاں گھٹ گئیں کہ جس کے اندر ہم اپنے مذہب کی چرچا کر سکیں. تو اس کا انجام کیا آئے گا؟ شکر ایک ہے الحمدللہ کہ آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کیسٹس بن جاتی ہیں تو پھر لوگ کیسٹ سنتے ہیں. کینیڈا، امریکہ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کو 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے جانا پڑتا ہے، کبھی آدھا گھنٹہ. تو اب کیا ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ یہ وائزیں ڈرائیو کرتے ہیں اور موٹر میں وائزیں سنتے ہیں. مجھے ہزاروں آدمیوں نے اس بات کے لیے کہا اور میں اس مالک کا شکرانہ ادا کرتا ہوں کہ کم از کم اتنا تو ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں جماعتوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، دینداروں، ہر اسماعیلی بچے سے میرا مطلب یہ چلڈرن نہیں، ہم سب حضرت امام کے بچے ہیں، بھلے 100 برس کا ہوئے. ہر اسماعیلی بچے کا، مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ خود چاہ کے علم گنان کو ڈھونڈے. اور سلطان محمد شاہ داتار فرماتے تھے کہ تم جس طرح بزنس کا خط لکھتے ہو ایک دوسرے کو کہ یہاں فلانے کا یہ سوپاری کا کیا بھاؤ ہے، ہلدی کا کیا بھاؤ ہے، مولا فرمایا اسی طرح سے تم اپنے یاروں دوستوں کو کبھی کبھی گنان، مشاعرہ وغیرہ، فرمان ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ایسے سوالات بھی کورسپونڈنس میں کیا کرو. اب تو ٹیلی فون آ گئے، خط لکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اور الحمدللہ میرے روز کے 2-2.5 گھنٹے ٹیلی فون پہ جاتے ہیں. لوگ باہر سے کہیں سے فون کرتے ہیں.
آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی بہت ہے اور ہمیں اس کا لابھ لینا چاہیے. گرپیر حسن کبیر دین ماں باپ جو تھے نا 111 برس کی ان کی ایج تھی. میں ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے ان دوست سے اندھیری والے سے باتیں کر رہا تھا. جیو اور آتما کی باتیں ہوتی تھی. آج میں آپ کو کچھ تھوڑے سے بھید بھی بتاؤں. جیو ایک کامن چیز ہے. دکھ سکھ جیو کو لگتا ہے. گناہ ثواب جیو کو لگتے ہیں. آتما جو ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں وہ پاک ہے. کوئی گناہ کوئی لاچھن کوئی خرابی روح کو نہیں لگ سکتی. وہ تو پاک ہے. یہ ونسپتی جو ہے ویجیٹیشن اس میں جیو ہے آتما نہیں ہے. تو جیو جو ہے نا یہ ترقی کرتے 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 ایسا لے لو ہمارے اندر جماعت میں ایک آدمی ہے اس کا نام ہے غلام حسین. معاف کرنا کسی کا غلام حسین نام ہوئے تو ٹوپی مت پہن لینا. میں خالی ایسا فکٹیشس نام دیتا ہوں. عابد ہے پرہیزگار ہے نیک ہے اچھا ہے. عبادت کرتے 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 وہ اس درجے پہ پہنچا کہ موت سے پہلے صرف اتنا ڈفرنس رہ گیا کہ یوں مرے اور اس کا روح مولا کے نور میں چلا جائے. جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ داتار نے کالا ڈوڈا بھگت کی عبادت بند کروائی. بند کروانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی جو سہنشیلتا تھی ٹالرنس جو تھی روحانی ٹالرنس اس سے زیادہ اس کی عبادت ہو گئی. اب یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ یہ بیت الخیال کی چیز ہے لیکن آپ سب بیت الخیال میں ہو اور بہت گہری بہت امپورٹنٹ اور سمجھنے جیسی چیز ہے. ہر جیو کی ایک سرٹن لمٹ ہے اور اس کی ٹالرنس ہے. تو کالا روڈا اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے کہ ان کے جیو کی جو ٹالرنس تھی سہن شکتی تھی اس سے زیادہ اس کی عبادت ہو گئی. اور اگر امام نہ ہوئے اور کوئی غیر آدمی کے اپنی سمجھ لو کہ کوئی رشی منی ہے عبادت کرتے کرتے جو کبھی اس درجے پہ پہنچ جاوے اور اس کا مرشد نہیں تو وہ آدمی کیا ہوگا جیو پھٹ جائے گا. وہ آدمی شیطان بن جائے گا. اور یہی بات تھی کہ جب کالا روڈا اس پوائنٹ پہ پہنچے تو مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار فرمایا کالا روڈا تم عبادت بند کرو. منہ گرا دیا. اب بات یہ تھی کہ کوئی شرابی کوئی سگریٹ والا آپ اس کو کہو کہ تو سگریٹ بند کر اس کی ول پاور سگریٹ کی وجہ سے اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ول کو سگریٹ کی عادت میں بیچ چکا ہے. وہ سگریٹ نہیں چھوڑے گا. ایک دفعہ کہنے سے تو نہیں چھوڑے گا. اب کالا روڑا کا جیو اور اس کا روح اس کی عبادت وہ ایک ہو چکے تھے. فرمان سنا سر جھکایا آمین کیا مگر رات کو اپنی مرضی کے خلاف بس اٹھ کے بیٹھ گیا عبادت میں. امام کے اس فرمان کو وہ بھول گیا یا کبھی یاد بھی رہا تو اس کا جیو اور آتما ایسے مل چکے تھے کہ عبادت کے بغیر جی نہیں سکتے تھے. رات کو عبادت کی دوسرے دن کسی جگہ بیٹھا تھا تو دھنی کی نظر سے کوئی چھپا ہے. کالا روڑا ہم تم کو بولا عبادت بند کرو. قصوروار تھا نا منہ نیچا کیا. دیکھو عبادت بند کرو ورنہ شیطان بن جاؤ گے. پھر عبادت بند ہو گئی. زندگی بھر پھر عبادت نہیں کی لیکن اس کے بعد تھوڑا جیے
کیونکہ جینے کا مقصد نہیں رہا. اب جیسا میں نے مثال دی ہے کالا روڑا ہے یا وہ غلام حسین بھائی جس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ عبادت کرتے 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 اس درجے تک پہنچا کہ اب صرف بیچ میں ایک موت کا پردہ باقی ہے. اگر وہ جو مر جائے تو جیو اور روح ایک ہو جائے تو اسی کو ہم واصل حق کہنا کہتے ہیں. اب ایسا جیو معلوم غلام حسین گزر گیا اور جیو آتما زندگی میں ایک ہو گئے تو یہاں اس کی موت ہوئی اور وہ امام کے نور میں چلا گیا. اب جو امام کے نور میں گیا تو پھر وہاں اس کی ہستی مٹ چکی ہے. لیکن بعض دفعہ بلکہ زیادہ دفعہ امام کے نور سے ملتے نہیں، باہر رہتے ہیں لیکن امام کے حضور میں رہتے ہیں. اب یہ جیو جو امام کے دربار میں بیٹھے رہتے ہیں وہ امام ہی کے پاس ہوتے ہیں. ان میں سے یہ جیووں میں سے کہ جو روح میں مل جانے کے درجے کے ہیں، یہ جیو کے جو خدا بن جانے کے لائق ہیں، مولا کے نور میں مل جائے تو خدا بن گیا نا. مگر مولا اپنی پلاننگ کے حساب سے بہت سے جیووں کو لے لیتا ہے، بہت سے جیووں کو اپنے حضور میں رکھتا ہے. یہ لوگ خدا کے درجے کے ہیں لیکن ملے نہیں. اب ان جیووں میں سے غور سے سننا، سوال کرنا ہو تو مجھے پوچھ لینا، لیکن جو اچھی طرح سمجھ نہ آئے دینداروں تو بہت چرچا نہیں کرنا. اس لیے میں نے آج آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ کسی بھی جماعت میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی، لیکن اس وقت میری موڈ ایسی ہے کہ میں آپ کو ایک بھید کی بات بتاؤں. ان لوگوں میں سے کہ جو اس درجے کے ہیں امام کے گھر میں جنم لیتے ہیں. امام کے گھر میں جنم لینا ایزی نہیں ہے. امام کے گھر میں جنم لیتے ہیں اور ان میں سے جو مولا کی مرضی ہوتی ہے، یعنی حضرت امام جو ہے وہی خداوند کا نور، سب کچھ وہی ہے. وہ پھر اپنی مرضی سے اپنی اس اولاد میں سے کسی ایک کو پیر بنا دے یا امام بنا دے. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ 20 برس کی عمر تک امام تو نہیں تھے نا. سلطان محمد شاہ 8 برس کی عمر تک امام نہیں تھے، مگر بعد میں ان کو امامت کا یہ درجہ دیا گیا. مگر یاد رکھو دینداروں، حضرت امام 20 برس کی عمر تک امام نہیں تھے، لیکن حضرت امام سلطان محمد شاہ کو چھوڑ کے ساری سرشٹی میں وہ جیو کے جو امام حضرت امام کے اندر تھا وہ سب سے اونچا تھا. وہ لوگ کہ جن کو امام یا پیر بننا ہے یا پیغمبر بننا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ کس درجے کے ہوتے ہیں، کس درجے کے کہ خدا بن جانے کے نزدیک ہیں. یہ لوگ جب یہ آتے ہیں دنیا میں تو ماں کے پیٹ سے ہی پوتر ہوتے ہیں، وہ جنم سے ہی اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. بھلے امام حاضر امام کی اتھارٹی نہیں ملی، لیکن اس کا جیو ساری سرشٹی میں امام کے بعد سیکنڈ نمبر کا ہے. امام سلطان محمد شاہ داتار نے جو کچھ بھی کیا وہ امام ہے بہتر جانتا ہے. تو اسی طرح سے گر پیر حسن کبیر دین، ان کا جو جیو تھا پیر صدر دین کے پاس پیری جوما کا نور تھا، لیکن اگر جیو کا خیال کریں تو پیر حسن کبیر دین کی جیو کی حالت پیر صدر دین کے جیو سے اونچی تھی. پیر صدر دین کو 12 کروڑی ور ملا،
پیر حسن کبیر دین کو اننت کروڑی ور ملا. گر پیر حسن کبیر دین کی بچپن سے ہی معجزے نظر آتے تھے. 3 برس کی عمر تھی. رام داس نام کا ان کا ایک دوست تھا, پڑوس میں رہتے تھے. وہ تھوڑا بڑا تھا, 4-4.5 سال کا ہوگا. کھیلا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی کارن سے وہ رام داس مر گیا. صبح اٹھ کے پیر حسن کبیر دین 3-3.25 سال کی عمر میں, جیسے کہ یوزولی ہوتا, اس کے گھر گئے تو باہر تو لوگ بیٹھے تھے, واویلا مچ رہا تھا, لوگ پیٹ رہے تھے, چیخ رہے تھے. تو دنیا بھانے بچپن کے اندر پیر حسن کبیر دین ذرا اٹک گئے. تو کسی رشتہ دار نے دیکھا, اس کو اشارہ کیا, آؤ. نزدیک گئے تو وہ لڑکا جو مر گیا تھا, اس کی ماں نے پیر حسن کبیر دین کو دیکھا, چھاتی کوٹنے لگی. دیکھ تیرا دوست ہم کو چھوڑ کے چلا گیا. جیسا یوزولی واویلا ہوتا ہے. گر پیر حسن کبیر دین آہستے 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 اس کی جو میت پڑی تھی اس کے نزدیک آئے. منہ ڈھکا تھا, منہ کھولا, اس کو دیکھ کے کہتے اٹھ. اب جب یہ کہا کہ اٹھ تو سگے کٹمبی, بہن, بھائی, ماں اور زور سے رونے لگے. پھر کہتے ہیں اٹھ. اب شب اٹھے اس طرح سے, نیچے نم کے اس کا ہاتھ پکڑا, وہ اٹھ بیٹھا. چلے گئے باہر, کھیلنے لگے. ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے, سارا شہر آ گیا. 3 برس کے لڑکے نے, 3 برس کے بچے نے مردہ زندہ کیا. اب ہندوؤں کی جو ان کی جو دھارمک حالت ہے نا, وہ عجیب قسم کی ہے. اب اس لڑکے کو وہ بھوت سمجھنے لگے, بھوت 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 بھوت. پھر صدر دین ماں باپ کے 2 نوکر تھے جو حضور میں رہتے تھے. ایک گیا بھاگا بھاگا. گرپی صدر دین ماں باپ قرآن لکھتے تھے, بیٹھے تھے. اوپر گیا, ادب سے کھڑا ہو گیا. پیر کی نگاہ پہنچی, کیا ہے؟ کہتے سرکار غضب ہو گیا. بھائی بات تو کر کہ پیر حسن کبیر دین نے مردے کو زندہ کر دیا. جلدی سے پھر صدر دین ماں باپ نے قلم کاغذ رکھا, نیچے اترے. پیر حسن کبیر دین اور وہ لڑکا رام داس کھیل رہے تھے. نزدیک گئے, گود میں اٹھایا, منہ پہ ہاتھ پھرایا, وہ پاور لے لی. یہ تو جومے کے پیر تھے نا پھر صدر دین. پاور لے لی, لڑکا گر پڑا, مر گیا. اس کی پیر حسن کبیر دین کی پاور سے وہ لڑکا کھیل رہا تھا. پھر صدر دین ماں باپ نے منہ پہ ہاتھ پھیرایا, بیٹا اس عمر میں کیا کر رہے ہو, وقت نہیں ایسا. تو گر پیر حسن کبیر دین کے میں درجے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کیسا تھا, کہ جس کو اننت کروڑ کا ور دیا. اننت کروڑ کا پیر حسن کبیر دین جس کو بولے کہ یا مولا بخش دے, وہ بخشا گیا. آپ جب پیر حسن کبیر دین نے گنان پڑھو, اس میں خاص طور پہ اننت اکھاڑا, اننت اکھاڑے جیسی 1-2 اور کتابیں ہیں, لیکن اننت اکھاڑا اننت اکھاڑا. تو گر پیر حسن کبیر دین نے 111 برس کی زندگی پائی. اپنے پتا کے بعد مولانا سری اسلام شاہ نے ان کو پیری جوما دیا. اور پیری جوما حالانکہ پیر صدر دین حیات ہیں, پیری جوما ملتا ہے باپ کے مرنے کے بعد, لیکن پیر صدر دین کے سامنے مولانا اسلام شاہ نے فرمایا کہ اننت کروڑ کا ور میں تجھے دیتا ہوں, اور باپ کے بعد یہ پیری جوما تیرا ہے. 3-4 گھنٹے نکل جائیں گے. تو گر پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے کیسی کیسی یاچنا کی ہے. ایک چھوٹا گنان ہے, اے جی مومن من جان جو جی
مومن من جان جو جی کہ تمہیں کایا نما کر شو ابھیمان رے مومن من جان جو جی. آئے مومنو، اپنے دل کے اندر یہ لکھ لو کہ تم کو اپنے شریر کا کایا اٹلے زندگی، اس کا ابھیمان مت کرو. ابھیمان خدا کا دشمن. ابھیمان صرف خدا کی خوراک ہے. ہم جس کو اہنکار کہتے ہیں، اہنکار صرف حضرت امام کی خوراک ہے. کوئی آدمی اہنکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مولا سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں. مگر ہمارے اوپر تو ہے نا. کاہے کا اہنکار؟ خدا تعالیٰ کو اہنکار بالکل پسند نہیں، اور جلدی سے اس کا تماچا مار دیتا ہے کسی بھی طریقے سے. نہ عبادت کا اہنکار، نہ پیسے کا، نہ علم کا، نہ شریر کا، کوئی طرح کا نہیں. یہاں جو یہ ہے نا کہ کایا نو ابھیمان نہیں، یہ کایا کا مطلب صرف بدن نہیں، ہماری زندگی. کایا نو مگر سو ابھیمان. مولانا امام سلطان محمد شہزاد فرماتے ہیں، عبادت کرو گے آہستہ آہستہ 7 آسمان تک پہنچو گے، لیکن ذرا سا تکبر کرو گے، ابھیمان کرو گے، واللہ سب کچھ جل جائے گا، 7ویں جہنم میں چلے جاؤ گے. ابھیمان عزازیل نے کیا سب سے پہلے. 18 لاکھ برس کی اس کی زندگی اور اتنی ہی اس کی عبادت تھی. اس نے نافرمانی کی، اور نافرمانی اس لیے کی کہ اس کے دل کے اندر خود کی بڑائی تھی. اللہ کو کہتا ہے اس کو سجدہ کرو، یہ تو مٹی سے نکلا، میں آگ میں سے نکلا ہوں، آگ مٹی سے اونچی ہے. مگر خدا فرمایا تیرا بھی میں خالق ہوں، اس کا بھی میں خالق ہوں، اور تو میری عبادت کرتا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں اس کو سجدہ کر. لیکن اس کی بڑائی نے کہ میں اس سے اونچا ہوں، آگ مٹی سے اونچی ہے، بس اس اہنکار نے راندیا گیا. ابا واستکبرا ومن الکان کافرین وکان من الکافرین. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کئی ہمارے گنانوں کے اندر ابھیمان کا ذکر آتا ہے. وہ 5 چیزیں کہ جو ہمارے پیروں نے منع کی ہوئی ہیں کہ 5 کو تم چھوڑ دو اور 4 کو پاڑو، ان 5 میں سے ایک ابھیمان ہے. یہ جو ابھیمان ہے وہ عاجزی کے ورودھ ہے. عاجزی، انکساری، ہیوملٹی، یہ اس کے خلاف ہے. اور عبادت کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ہمبلنس ہے، ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے. مولا کے پاؤں میں گر جانے کی بات ہے. اپنی بڑائی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی طریقے سے. اور جب بڑائی آتی ہے تو میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا تعالیٰ سب سے پہلے بڑائی کا یعنی جو گناہ ہے اس کی سزا جلدی دے دیتا ہے. ایک بات مجھے یاد آ گئی. مولانا سلطان محمد شہزاد ادھر آئے، جبلی کا ٹائم تھا 45 میں. آپ کو جو یاد ہوئے تو مولا اکتوبر مہینے میں ادھر آ گئے 1945 میں، اور 5 مہینے انڈیا میں ٹھہرے. مارچ کی 10 تاریخ کو جبلی ہوئی. سارا ہندوستان گھوم کیا، یہ سب کو کہا جبلی میں آنا. اس درمیان کی بات ہے، آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جو والکیشوریہ پنجے بھائیوں کے ممبر تھے. والکیشوریہ پنجے بھائی 1937 میں اسٹیبلش ہوئے گولڈن جوبلی کے بعد. ان کا کام کیا تھا؟ 8 آنے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، مہینے کے 8 آنے ممبرشپ تھی، لیکن ہم کو ہر مہینے مرغی کھانے کو ملتی تھی. اب تو مرغی 8 آنے میں کیا 8 روپے میں بھی نہیں ملتی، تو اس کے ممبرس لمیٹڈ تھے. یہ جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے
یہ جمع رہتے تھے جب یہ حضرت امام یا مولا کی نورانی فیملی میں سے کوئی بھی آوے. پرنس صدر الدین آیا کرتے تھے, پرنس علی خان آیا کرتے تھے, پرنس علی خان زیادہ آتے تھے. تو والکشور یا پنجے بھائی ایوری تھرسڈے, جمعرات کی صبح اور سنڈے کی صبح 2 دن ویک میں فروٹ لے کے تھالے بھر کے بنگلے جاتے تھے, والکشور کے بنگلے, اور ان کو مہمانی کے طور پہ پیش کرتے تھے. تو حضرت امام سلطان محمد شاہ, ہم لوگ صبح ہی ادھر پہنچ گئے. تو مولا گئے تھے گولف کھیلنے کے لیے. کھڑے رہے, مولا آئے, اندر گئے, غسل کر کے باہر نکلے اور باتھ گاؤن پہنا ہوا تھا, تولیے کا, ٹاول کے کپڑے کا باتھ گاؤن بنا ہوا پاؤں تک مولا نے لپیٹا ہوا. بالوں میں سے پانی کے ٹیپے نکلتے تھے. سرکار دو جہان باہر نکلے, ہم لوگ سب تھالے لے کے کھڑے ہوئے تھے. اب اس وقت ہمارے ایک وقت مکھی بھی بن چکے رجب علی میوہ والا, مہدی رجب علی. مہدی بھائی میوہ بیچتے تھے کرافرڈ مارکیٹ میں, ان کے باپ بھی میوہ بیچتے تھے رجب علی بھائی. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حضرت امام گھر برس آتے تھے, تو اس کے لیے جب سیزن آوے تو حافظ آم اعلیٰ قسم کے یہ چن کے لے لینے کچے, اور ان کو مین یعنی ویکس گرم کر کے ڈوری سے باندھ کے وہ ویکس میں ایسا ڈال کے نکال لیوے, تو سارے آم کو ویکس پکڑ لیوے. یہ پریزرو ہو جاتا تھا, باہر کے کیڑے وغیرہ یا باہر کی ہوا نہیں لگتی تھی, اس کے لیے وہ آم پریزرو رہتا تھا. جس کنڈیشن میں تھا اسی کنڈیشن میں رہتا تھا. اب جب مولا کے آنے کی قدرامنی ہوئے تو گرم پانی سے اس کو دھو ڈالیں, کپڑے سے اس کو پالش کر کے گھاس میں رکھ دیں. 3-4 دن کے اندر آہستہ آہستہ یہ پک جاویں. تو ہر وقت 24 آم ہمارے لیے ایوری ٹائم, ان کو پتا تھا ہمیں کتنے چاہیے, تو 24 آم ایک ٹرے کے اندر رکھ کے, کیلے, اناناس, سب طرح کا فروٹ جو ملتا تھا ایک تھالا رکھ کے ہم ادھر لے جاتے تھے. مولا باہر نکلے, پانی ٹپکتا ہے, اتنا خوش تھا مولا بہت. ایک تھالے پہ ہاتھ رکھا. اب جس آدمی نے یہ 24 آم اٹھائے ہوئے تھے وہ آم لائٹلی کچے تھے, اور اس کو مہدی بھائی کو پتا ہے کہ کس ٹائپ کا دینا, کیونکہ ایک ہی دن میں تو مولا نہیں کھا جاوے, تو 2-3 دن تک چلے ایسے. اب جو مولا نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ آدمی, دیکھو کم نصیبی جبھی ہوتی ہے, تو کہتے خداوند یہ ذرا کچے ہیں, اس کو 2 دن آرام سے رکھنا, پک جائیں گے. ایسا وہ مولا کھڑے ہو گئے. تم پکانا جانتا ہے؟ ہاں خداوند. کتنے دن چاہیے؟ خداوند 2 سے 3 دن چاہیے. ایسا 1 2 3 4 5 مولا نے حساب کیا تو 24 آم تھے. دیکھو یہ آم تم گھر لے جاؤ اور پکا کے نیکسٹ ٹائم لے کے آنا. مولا تو دعا فیس دے کے چلے گئے. کیپٹن لکھپتی اس وقت میجر ہو گئے تھے, اس نے اس کا ادڑا لیا. ارے بیوقوف, تو کس کے سامنے بولنے گیا؟ تیری زندگی نے کبھی آم نہیں کھائے, وہ ایسے آم کھاتا ہے, وہ دھنی سب کچھ جاننے والا, تیرا ایمان کیا, تو مولا کو سکھانے گیا. وہ رو پڑا, خوب ادڑا لیا. آم تو گھر لے گیا, گھر جا کے گھاس باس لیا, آم رکھے. اب یہ واقعہ تھا اتوار کا. جمعرات یعنی سوم منگل بدھ چوتھے دن آم لے جانے تھے. بدھوار کی رات کو آم سڑ گئے, سارے کے سارے سڑ گئے. اب دیکھو اس آدمی کا حال, پریشان ہو گیا. مکھی مہدی کے گھر گیا, وہ لتی ریسٹورنٹ ہے, اس کے سامنے رہتے تھے. پاؤں پہ گر گیا. بھئی ہے کیا؟ مکھی صاحب مجھے بچا لو. بات تو کر, کیا بات ہے؟ یہ بات بنی, پن تیرے کو کس نے کہا ڈایا ہونے کے لیے؟ بس میری بھول ہو گئی. اب یہ ابھیمان کی بات ہے, میں جانتا ہوں بہت. اس کو مہدی مکھی نے تیار 24 ننگ دیے, ایسے لیے سجا کے دیا. گرووار کو
لائن کھڑی ہے، سب آئے. وہ آم والا کدھر ہے؟ خداوند پہلے اس کے پاس گیا، ابھی دور ہے. سب کہتے ہیں یہ آم وہ نہیں ہے. ہاں، کس سے چھپاتے ہو، کس سے کھیل کرتے ہو؟ خداوند میری بھول ہو گئی. او تم تو بولتا تھا ہم جانتا ہے. خداوند میری بہت بھول ہو گئی. تھالا دوسرے کو دے کے پاؤں کے گرا. بابا نے معاف کیا. دیکھو، مغروری مت کرو، بڑائی مت کرو. تو بڑائی کسی بھی طریقے کی، آپ کے پاس 2 پیسے زیادہ ہو گئے اور دوسرے کو ذرا ہلکی نظر سے دیکھنے لگے تو وہ دیکھ رہا ہے، آنکھیں بدل جائیں گی. وہ شاید اوپر ہو جاؤ گے، تم نیچے ہو جاؤ گے. تو گرپیر ماں باپ حسن کبیر دین کہتے ہیں ابھیمان مت کرو. یہاں صرف کایا تو ایک لفظ ہے، مگر مطلب ہے زندگی میں کبھی ابھیمان نہ کرو. ہمبل بن کے رہو، نیچے رہو، تاکہ مولا کو پتہ لگے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اس کو کوئی بڑائی نہیں. بھیتر بہت اندھار چھے اے تمہیں چھوڑی دے جو ابھیمان دے. بھیتر بہت اندھار چھے. ابھیمان کیا کرتے ہو؟ اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، دل کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. باہر کی بتیاں روشنی اندر کی روشنی نہیں دے سکتی. چھوڑی دے جو ابھیمان. ہمبل بنو، نمر بنو. وہ لوگ کہ جو عبادت کا شوق رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اسماعیلی مذہب تو باطنی مذہب ہے. اسماعیلی مذہب باطنی مذہب ہے. ارے آپ کو کیا کہوں، اس وقت میرے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اتنی چیزیں آئی ہیں، میں سب کو کہاں باہر نکالوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرشٹی کا سرجنہار محمد رسول اللہ ہے. نبی کریم کے پاس ایک دشمن آیا. ایکچولی وہ کسی دشمن کا بھیجا ہوا تھا. شام کے وقت نبی کھانا کھا کے عبادت میں بیٹھے تھے. دروازے کو ٹھوکا. رسول اکرم کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا تو اس نے کہا میں مسافر ہوں، کیا مجھے آپ کے گھر میں آج رات پسار کرنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ حضور فرمایا آؤ. اس نے سلام علیکم نہیں کہا، اور حضور نے اس کو اپنے گھر بلایا اور کہا دیکھو یہ سلامتی کا گھر ہے، خوشی سے رہو. جس گدیلے کے اوپر چمڑے کا گدا تھا، اس کے اندر کھجور کے جو پتے تھے سوکھے ہوئے، وہ اندر بھرے ہوئے تھے، کاٹن نہیں تھی. یہ نبی کریم کا سونا والا بستر تھا. حضور نے، دو جہان کے اس بادشاہ نے اپنا سونے کا بستر اس کو دیا، اور مسلمان نہیں ہے. حضور نے کہا دیکھو آرام سے سو، اور کچھ تھوڑا سا کھانا جو کچھ بچا، کھجوریں وغیرہ اس کے سامنے رکھی. اس نے وہ کھائی نہیں. بس کہنے لگا میں تھکا ہوں، میں ابھی سو جاؤں. اچھا، دروازہ بند کر کے وہ بھی سو گیا. رسول اکرم بھی سو گئے. نبی پاک تو ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے. اور گرمی کے موسم میں نبی پاک جب عبادت کرتے تھے تو پسینہ بہہ کے حضور کے پاؤں کے ارد گرد مٹی گیلی ہو جاتی تھی. کبھی کبھی حضور 6 گھنٹے کھڑے رہتے تھے تو آپ کے پاؤں میں خاص طور پہ جدھر اینکل ہے وہاں سوج جاتے تھے. تو ایک دفعہ بی بی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہو، آپ تو بخشے بخشائے ہو، دوزخ اور جنت آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف اٹھاتے ہو؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ
میں خدا کی شکر گزاری میں کھڑا ہوتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی بنایا. نبی کریم اتنے ہمبل، اتنے حلیم تھے کہ دنیا میں دوسرا اس کے مقابلے میں کوئی ملتا نہیں. چلو رسول اکرم صبح کے قریب مسجد میں گئے، نماز پڑھائی، حضور کچھ لوگوں سے باتیں کرتے رہے. دن چڑھ آیا، نبی پاک گھر پہ آئے، دروازے میں کھٹکھٹایا، اے مہمان، دن چڑھ آیا ہے، ناشتہ تیار ہے، باہر آؤ. بہت دیر ہو گئی، وہ باہر نہیں آیا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا، بہت دیر ہوئی، باہر نہیں آیا. 3 دفعہ ہوا تو نبی زور سے کہنے لگے، میں اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں، میں اندر آتا ہوں. رسول کا حکم ہے کہ کسی بھی جگہ تم جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے پھر جاؤ. یہاں تک رسول فرمایا اپنی بیوی کے کمرے میں بھی جاؤ تو کہو کہ میں آتا ہوں. اس میں کیسے اسلام مذہب کے اندر خاص طور پر رسول اللہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں، ایسے موتی ملتے ہیں کہ ہماری زندگی کو 4 چاند لگا دے رہے. میں اندر آتا ہوں، میں اندر 3 دفعہ بولے. اب جو دروازہ کھولا، او ہو بدبو سے ناک بھنا گئی. حضور نے پگڑی کا چھیڑا رکھ لیا. اب کیا ہوا پتہ ہے؟ وہ اسی شرارت کے لیے آیا تھا. نبی کریم کے بستر کے اوپر صبح کے وقت وہ ہگ دیا. جان بوجھ کے ایسا کیا گیا. سرور کائنات، تمام نبیوں کا سردار، ناک بند کر کے کپڑے سے حضور نے وہ گدا کھینچا، باہر لے گئے. گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے. لوٹا لے کے پانی سے اس کو دھویا، صاف کیا، سوکھنے کے لیے رکھ دیا. حضور اندر آئے، کچھ لو باندھ کر کے اندر گئے تو نظر پڑی کہ دیوار کے اوپر وہ اپنی تلوار بھول گیا ہے. حضور نے تلوار اٹھائی تو اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا اور طائف گام کا نام لکھا تھا. تو پتہ لگا کہ طائف سے آیا تھا. 40 مائل دور حضور نے اونٹ لیا، اونٹ پہ بیٹھ کے طائف گئے. طائف گئے، کسی کو تلوار دکھائی تو وہ فوراً کہنے لگا وہ اس کا مکان ہے. اب دیکھو، نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باہر نکلا. نبی کو دیکھ کے جان نکل گئی. نبی کچھ سنے اس کے پہلے حضور نے کہا، مہمان، میں نے ناشتہ تیار کیا تھا اور تم کہے بغیر، ناشتے کے بغیر چلے آئے اور جلدی میں یہ تلوار بھول گئے. میں تلوار دینے آیا ہوں. یہ تلوار کوئی ذکر نہیں کیا کہ تو نے کیا کیا ہے. مان لو کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے اس کو پیٹتا. نبی نے ذکر بھی نہیں کیا. مہمان، میں نے ناشتہ تیار کیا، تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، یوں ہی چلے آئے، تلوار بھولا، یہ تیری تلوار. حضور واپس گئے. اب یہ آدمی ہکا بکا، سدھ بدھ کھوئی گئی، کھڑے کا کھڑا، مورتی کی طرح. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو رسول تو بہت دور چلے گئے تھے. گھوڑے پہ بیٹھا اور پیچھے گیا اور نبی اونٹ پہ بیٹھے ہیں. اس نے پاؤں پکڑ لیا. یا محمد، اللہ کی قسم مجھے معاف کر دو. حضور نے کہا معاف. کہتے یوں نہیں، مجھے مسلمان بناؤ. کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا. کیسی کیسی زندگی کے کھاتے ہیں اس نے. پھر شمس کہتے ہیں کہ یہ جو پنتھ ہے، یہ پنتھ اسماعیلی طریقہ جو اسلام کا ایسنس ہے، جی چاہتا ہے اور انشاءاللہ شاید کسی دن کر بھی بیٹھوں، 3 مہینے بمبئی میں رہوں، مجھے باہر نہ جانے دو.
میں بمبئی میں آپ کو روز ایک واعظ کروں. اتنا خزانہ ہے ہمارے مذہب میں. ہی پنتھ برو شورو کوئی دھیاوے نبی محمد جو وے کہاوے ساچو علم پیر شمس بھناوے بھار میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. اس میں ایک کڑی جو مجھے کہنی تھی، نبی محمد جو وے کہاوے. آپ نبی محمد کو دیکھو اور جیسے نبی محمد ہے نا اس طرح تم اپنے آپ کو کہلواؤ. مطلب کہ نبی کریم کی عادتیں، نبی کریم کا اسوہ حسنہ وہ سیکھو. نبی ہمارے پیر ہیں اور جتنے بھی ہمارے پیر ہیں وہ نبی کا نور ہے. حسن کبیر دین ماں باپ خود بھی بہت نمر تھے، بہت. ہم نے پیر حسن کبیر دین کا اپنی یاروں دوستوں کی محفل میں پیر حسن کبیر دین کا نام روتل پیر رکھا ہے. روتل پیر یعنی کہ امام کے حضور میں یاچنا کرتے کرتے رو پڑتے تھے. پیر حسن کبیر دین کی بھی یہی عادت تھی کہ ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑے رہتے تھے. جب مولانا اسلام شاہ نے ان کو ور دیا، بشمس پیر صدر دین پیر حسن کبیر دین دونوں ساتھ تھے. پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں مولا کل یگ کے زمانے میں مومنوں کو تارنا یہ تو ایسا ہے کہ کھٹی چھاچھ ہو گئی، مکھن نکل گیا، چھاچھ کھٹی ہو گئی. اب تو نے مجھے یہ چھاچھ دی ہے کہ میں اس میں سے مکھن نکالوں. یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے کمزور اور گنہگار ہیں کہ مکھن تو نکل گیا، یعنی اعلیٰ درجے کے مومن تھے 3 یگ میں چلے گئے. اب صدر دین کے ساتھ بھی گئے 12 کروڑ. اب ہم جو باقی رہے وہ تو مکھن نکلی ہوئی چھاچھ، تڑکا لگا، گناہوں کا دھوپ لگی تو وہ تو کھٹی ہو گئی. تو مولا نے پیر حسن کبیر دین کو کہا تو ان کی سفارش کرے گا میں قبول کروں گا، اپنی بندگی دے تو انہیں. 40 لاکھ برس کی پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی جماعت کو دی ہے. اور اب یاد ہے ہم جب شکرواری بیج آتی ہے، جو کہ شکرواری بیج تو پیر شمس کے پہلے سے چالو ہے 12 پہر کی، لیکن پیر حسن کبیر دین نے جو جماعت کو بندگی دی ہے اس کے گریٹیفیکیشن کے اندر، اس کے گریٹیچیوڈ کے اندر، اس کی تھینکس گیونگ میں ہم لوگ برس میں 2 روزے رکھتے ہیں شکرواری بیج. اس لیے دھنی سلامت نے فرمایا کہ شکرواری بیج بخشائی نہیں جا سکتی، رکھو. اس میں تھوڑی سی ایگزمپشن دی ہے. تیسرا پارٹ ہے ڈھونگا تو ہارے وسے، اے ڈھونگا تو ہارے وسے، ایتے تو لوٹے صاحب جنوں دھیان رے مومن منیم جان جو جی. اب یہ ڈھونگا ایکچولی ڈھونگی ہے اور پلورل سینس میں ڈھونگا کہہ دیا. حضرت امام کے آجو باجو میں انہیں ہارے ویسے رسول اکرم کے اصحاب جو تھے وہ اصحاب ایسے ہی ڈھونگی تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد تیری موت کے بعد جبھی تو جائے گا تبھی تیرے کو ایسا ہوگا کہ تیرے بعد تیرے صحابیوں نے، تیرے اصحابوں نے ایسے ایسے کام کیا. یعنی رسول اکرم کے ارد گرد ڈھونگی بستے تھے. ہر امام کے ساتھ ایسے ڈھونگی ہوتے ہیں، ہر امام کے ساتھ.
کوئی جو اس کو پہچاننے والے ہیں وہ اس کے نزدیک نہیں جاتے، اور جو پہچانتے نہیں وہ تو اس کے بالکل نزدیک رہتے ہیں، اور مولا بھی ان کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، مگر مومن جو ہوتے ہیں وہ دور ہی رہتے ہیں۔ مومن جانتے ہیں کہ یہ اس کے چلتر ہیں۔ سوامی راجو چلتر کر سے اپار، چلتر یعنی کھیل کرے گا، ٹیسٹ کرے گا۔ امام سلطان محمد شاہ 1925 میں افریقہ آئے، اس مسافری میں دنیا بھانے ذرا طبیعت بگڑ گئی، چھینکے مارتے تھے، ہے فیور ہو گیا، اور کینیا کا پروگرام مولا نے کینسل کر دیا۔ جماعت روتی تھی، ممباسا کی جماعت کینیا کی، تو مولا نے کہا رو مت، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں دوسرے برس صرف تمہارے لیے آؤں گا۔ تو دوسرے برس مولا تانزانیہ ٹانگانیکا زنگبار نہیں گئے، صرف کینیا میں رہے۔ تو اپنا پروگرام مولا نے تھوڑا کم کیا۔ زنزیبار سٹیمر میں بیٹھ کے صاحب کو فرانس جانا ہے، مارسلس فرینچ سٹیمر تھی۔ اپنا ایک عملدار تھا، دنیا بھانے مولا اس کے ساتھ بڑی دوستی رکھتے تھے، تو وہ مولا کو کچھ سجیشن دیا کرتا تھا۔ تو مولا اس کو کہتے ہیں ایسا کرنا، تو میرے ساتھ ممباسا تک چل۔ اچھا، تو صاحب کے ساتھ آیا تو صاحب اس کو پوچھتے ہیں سوپ پیوں؟ ہاں صاحب گرم گرم سوپ پیو۔ سوپ پیا۔ بعد میں کوئی ڈش آئی، سب اس کو پوچھتے ہیں یہ کھاؤں؟ سوچ کے کہتا ہے نہ کھاؤ تو اچھا، ہٹا دی، نہیں کھائی۔ سیٹھ نوکر کی باتیں مان رہا ہے، اور سیٹھ بھی کیسا کہ جو سب کچھ جانتا ہے۔ چلو ابھی یہ بات جب ممباسا آ گیا تو یہ واپس جانے لگا، تو صاحب اس کو کہتے ہیں 2 کے 3 دن اور لگیں گے، مجھے سویز تک، پورٹ سعید تک مجھے چھوڑا، کیونکہ پورٹ سعید جو ہے نا وہ میڈیٹرینین پورٹ میں ہے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ اچھا بس اب سارے رستے کچھ بھی کھانا ہو گئے تو اس کو سب پوچھے۔ ایک دفعہ صاحب یوں ہی ٹہلتے 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 وہ بہرا لے کے آیا، آئس کریم تھی۔ ابھی صاحب آئس کریم اٹھانے سے پہلے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح۔ دور سے نظر آیا تو اس کو کہا اس کو بلاؤ، وہ آیا۔ صاحب اس کو پوچھتے ہیں یہ دیکھو آئس کریم، سلطان شاہ کو آئس کریم بہت پسند تھی، ساری نورانی فیملی کو۔ کہتے سرکار آپ کو ہے فیور ہوا ہے، چھینکے مارتے ہو، ناک میں سے پانی نکلتا ہے، یہ آئس کریم آپ کے لیے اچھی نہیں۔ بہرے کو کہا لے جاؤ، نہیں کھائی۔ پورٹ سعید تک یہی حالت رہی۔ جب یہ واپس آیا تو لوگوں کے اندر بیٹھ کے کہنے لگا تم اس کو اپنے ایمان سے خدا مانتے ہو، امام مانتے ہو، نور مانتے ہو، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ چھینکے مارتے ہیں تو آئس کریم نہیں کھانی چاہیے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بیماری کے اندر یہ نہیں کھانا چاہیے۔ ایمان ختم ہو گیا۔ جو دھنی زمین آسمان کی خبریں جانتا ہے، جس امام کو یہ مولا علی مرتضیٰ کا کلام ہے، مولا علی فرماتے ہیں 1000 برس کے بعد کس ماں کے پیٹ سے کون جیو پیدا ہوگا میں جانتا۔ اس کے سامنے ہم دفاس مارتے ہیں، ڈھونگی تو اے ہارے بس۔ اور وہ مولا کا دھیان لوٹے، کس طرح سے دھیان لوٹے؟ لوگوں میں بیٹھ کے امام کی باتیں اس طرح کٹاخ کے ساتھ کرے کہ کئی لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے۔ گنانوں میں پیر تیجے کہیں نہ بھولیا، پیر نے کوئی چیز بھولی نہیں۔ اے گرنا وہ راوت میں دل ماں دھرو، گرنا وہ راوت میں دل ماں دھرو، تو بچ سوچا رہی خان رے مومن من جان جو۔ کتنا میٹھا گنا ہے۔ ابھی وہ راوا کیا ہے؟
وہ روا اس کو کہتے ہیں جو منت مانی ہوتی ہے. دسوند وہ راوے میں آتا ہے. ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے، مشکل آسان کی تسبیح کی ہم کیسے منت مانتی ہیں، یہ وہ راوا ہے. ہماری عادت ہے ہمارے مذہب کی کہ ہم جب بھی مسافری پہ جاتے ہیں، بھلے آپ ادھر کلیان تک بھی جاؤ، ہمارے مذہب کی یہ ریت ہے کہ گھر چھوڑ کے مسافری پہ جانے سے پہلے ہم 2 پیسے وہ راوے کے رکھتے ہیں کہ یا مولا میری سفر سلامت رکھنا. ہمیشہ کرو. مولا کی رحمت سے میں کبھی بھولا نہیں، میں نے اتنی مسافریاں کی ہیں، مجھے کبھی مسافریوں کے اندر مولا نے کبھی تکلیف نہیں دی. یہ مولا کا شاہ کا گڑ کا یہ وہ راوا ہے. کوئی بھی تکلیف آ جاوے تو کچھ منت مان لو. نبی فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اب ہم جو جماعت خانے میں وہ راوا دیتے ہیں، پلیز اس کو صدقہ نہ سمجھنا. ہمارا مولا صدقہ نہیں کھاتا، خیرات نہیں کھاتا. لیکن باہر اپنے مذہب سے باہر غریبوں کو آپ کچھ دو صدقے کی نیت سے تو خدا کو بہت پیارا لگتا ہے. مگر ان کو دو کہ جو سچ مچ حاجت مند ہے. بیڑی پھونکنے والے کو آپ پیسے دو گے، سگریٹ پیے گا، اس میں آپ کا گناہ شامل ہے کہ آپ نے اس کو اتےجن دی ہے. بدماشوں کو نہیں. پیر کہتے ہیں کہ دان کدھر دو، سو پاتر دیکھینے دان دیجیے. اچھے لوگوں کو دیکھ جن کو ضرورت ہے. کیا تو خیرات اپنی مذہب سے باہر ہے. اپنی جماعت میں ہم خیرات نہیں دیتے. ہم مدد کرتے ہیں اپنی اسماعیلی مذہب کے اندر. بہت سے غریب بھائی بہن ہیں، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ عبادت میں شامل ہے. لیکن دینداروں یہ خیرات نہیں ہے. خیرات باہر والوں کے لیے. تو گرنا وہ راوا اپنے دل کے اندر اس بات کی چوکسی کرو. کوئی منت مانو تو اس کو پورا کرو. اور ہمیشہ خدا نہ کرے کبھی بھی کوئی تکلیف آ جاوے تو سب سے پہلے کچھ منت مانو. یا مولا میں 2 پیسے 5 پیسے 1 روپیہ جو آپ کی نیت میں آوے میں جماعت خانے میں تیرے قدموں میں رکھوں گا. یہ مصیبت میری دور کر دے. یہ وہ راوا ہے. مدد بھی ہے. شکر کی تسبیح نکالو، مدد مانگو. یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر. اس طرح تسبیحاں نکالو. لیکن پہلے ایک دفعہ وہ راوا مانگ لو اور رات کو دے دینا. کئی لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ کوئی منت مانتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں جب تک کہ وہ آشا پوری ہوئے. نہیں دیندارو، آپ نے منت مانی، رات کو دے دو. اس کے اوپر قرضہ رہنے دو. اپنے اوپر قرضہ مت رکھو، دے دو. اور اس سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں. مولا کے گھر کی مہمانی، اور خاص طور پہ جب بھی آپ ادھر ایسا وہ روا تکلیف و مصیبت کا کرو نا تو شاہ پیر دونوں کا نام لو، خالی امام کا نہیں. بیچ میں ماں کو رکھو کہ وہ باپ کی کڑواس کو اٹھا لے رہے. مولا جو ہے وہ تیجسوی ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن پیر جو ہے وہ تو ماں کی طرح ہے. تو پیر کو بیچ میں رکھو. یا مولا شاہ پیر کی یہ میری منت قبول کر، اور انشاءاللہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ گرنا وہ راوا تمہیں دل میں رکھو تو بچو چارے کھان. کھان کیا ہے؟ ہم 84 لاکھ جدی جدی لائف میں سے نکل کے آئے ہیں. ہر لائف کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اثر نیکسٹ لائف میں ہوتا ہے. 84 لاکھ کا مطلب 8.4 ملین ایئرس، اور اسی طرح سے 8.4 ملین ڈفرنٹ لائفز. ان کے اندر 4 خان ہیں. بعض ایسے جیو ہیں کہ جو پتھر میں ہوتے ہیں. یعنی پتھر میں کیسا؟ یہ پہاڑوں کے پتھر میں جیو نہیں ہے، لیکن سمندر کے اندر سفید رنگ کی کورل ہوتی ہے. انگلش میں اس کو کورل کہتے ہیں. وہ پتھر کی طرح سخت ہے لیکن تھوڑا نرم ہوتا ہے. اس کے اندر مچھلیاں اپنے انڈے رکھتی ہیں. یہ جو کورل ہے سمندر میں، اس میں جیو ہے اور یہ بڑھتا ہے.
پھر مچھلیوں میں، کیڑے مکوڑے میں، کہ جو کیڑے مکوڑے ایک سے ڈبل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارتھ ورم ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، باغ کے اندر ارتھ ورم نکلے، آپ چاقو لے کے اس کو 2 ٹکڑے کر دو تو وہ دونوں ایک ادھر چلے جائے گا، ایک ادھر چلے جائے گا، کیونکہ وہ سنگل سیل ہے، اس کے لیے ملٹی پلائی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوسری سائڈ میں پھر اس کا منہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ کیچوے، ارتھ ورمز وغیرہ، یہ ڈبل ہوتے ہیں، ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ پھر ایسے جانور ہیں کہ جو انڈے سے نکلتے ہیں، پھر ایسے جانور ہیں کہ جو ماں کے رحم میں سے، جیسے کہ انسان، بندر وغیرہ نکلتے ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی لائف کی پروڈکشن ہے، اس کو کہتے ہیں 4 خان۔ یہ ڈیٹیل میں کبھی سنو تو بہت مزہ آوے، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ تو مولا کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں کہ اگر تم گرو کا وہ راوا، دسوند منت مانتا اور جو آپ کے اوپر فرض کیا گیا یا آپ نے خود منت کر لی، اس میں پورے رہو اور بالکل اس میں کھوٹ نہ کرنا۔ ہے جی علم جوئی جوئی چال جو جی، علم جوئی جوئی چال جو جی، اے تمہیں راکھو دھنی ساتھے پیار رے۔ اس میں دھیان لکھا ہے، لیکن مجھے یاد ہے ایک ہاتھ کی لکھی ہوئی 200 برس کی، اس کے اندر یہاں پیار لکھا ہے، جو کہ دھیان پیار کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ علم جوئی جوئی چالو، حضرت امام کے فرمان ہیں، یونان ہیں۔ کچھ بھی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں تو مولا فرمایا کسی بھگت سے، مشنری سے، کسی وڈیل سے پوچھ کے، مگر علم کے اوپر چلو اور علم جوئی جوئی چالو، اور مولا کے ساتھ پیار رکھو، اس کے دھیان میں رہو۔ علم سے مجھے ضرورت پڑی یہ کہنے کی، حضرت امام نے کئی بار فرمان کیا ہے کہ تم جب بھی دعا پڑھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا کے اندر میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایاک نعبد، اے مولا تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تیرے پاس ہی ہم مدد چاہتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے کہ ہم ادھر جائیں۔ تو جب ہم دعا پڑھیں، دعا کے شبدوں کے اندر کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ علم جوئی جوئی چال جو جی، اور اگر کوئی چیز ایسی آ جاوے تو کسی وڈیل سے پوچھ کے کہ ہمارے مذہب میں اس کو کس طرح سے کہتے ہیں، تو یہ علم کا سیکھنا عبادت کا درجہ ہے۔ پھر حسن کبیر دین ماں باپ کہتے ہیں، سامیرا جو پر تک دیو چھے گی، ادھر نور لکھا ہے، میں نے چھیک کے دیو بنایا۔ اصل چیز ہمارے پیروں نے جو چیز کہی ہے ان کی ہم بھول نکالے، ہم پیر کی بھول نکالے۔ ارے تم پیر سے بڑے ہو گئے، معلوم نہیں کب یہ ایک پانی کا ریلا نکلا، گنانوں کے اندر سے وہ شبد جو ضرورت کے تھے وہ سب نکال لیے۔ صرف ایک فرمان دھنی نے ضرور کیا ہے، اور وہ بھی پاکستان والوں نے جب عرض کی کہ ہری کی جگہ علی بولو۔ ابھی دیو کہنا کیا بوتا، گنگا جمنا کا نام گنان میں ہے، دیو نکال دیا۔ ہاں، سامیرا جو پر تک دیو چھے جی، جم پاچھ میں اگیو بھان رے۔ پچھم میں شام کے وقت سورج جب بھی آتا ہے تو اس سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب یہ سر پہ ہوتا ہے ہماری طاقت نہیں کہ ہم سورج کو دیکھ سکیں۔ سامیرا جو پر تک جیب چھے، جم پاچھمے اگیو بھان، پچھم سے کبھی کبھی چاند بھی نکلتا ہے، حالانکہ دونوں ایسٹ میں سے نکلتے ہیں، لیکن چاند کی گتی کے حساب سے کہ جو 29 دن اور
साढ़े 6 घंटे का एक चक्कर है, 29.5 दिन पूरे नहीं कम है, तो हर साल 11 दिन जो हमारा कैलेंडर है मून का, जिसको हम इस्लाम के लोग इस कैलेंडर पे चलते हैं, इसमें 11 दिन बरस में कम होते हैं। तो कभी कभी सूरज डूबता है, साथ साथ हमको चांद भी दिखता है। मगर यहाँ पीर का कहना ऐसा है कि तुम आंख से देख रहे हो, ये सच्ची चीज है ना, कि परतक देव यानी हजर इमाम हाजिर बैठा है, जाहिर बैठा है, आंखों से तुम उसको देख रहे हो। खुदा ताला के नामों में एक नाम है अल मुबीन। अल मुबीन कहते हैं जिसको हम आंखों से देख सकें। तो अगर खुदा का ये नाम अल मुबीन है तो हम पूछते हैं लोगों को, तुमने कभी देखा? वो तो कहता है आंखों से देख सको। हम देखते हैं उसको, जाहिर की आंखों से देखते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। फिर माँ बाप कहते हैं कि सच्चा साहेब जिने श्रेवजो जी तो पामशो अमरापुरी थाम रे मोमन मन जान जो जी। एक पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ठाम की जगह धाम भी है, हालांकि दोनों का मतलब लगभग सरीखा है। धाम उसको कहते हैं जहां हम रहते हैं, और ठाम उसको कहते हैं कि जहां हम रहते हैं या जहां हम जाते हैं। तो सच्चा स्वामी जी ने, हजर इमाम सच्चा है, इसको ये समझ के उसकी बंदगी करो तो तुम इंशाअल्लाह अमरापुरी में जाओगे। अमरापुरी नो मार्ग वे गणो छे, अमरापुरी नो मार्ग वे गणो छे, तमे चेती चालो गुरुनु ज्ञान रे मोमन मन जान जो। अमरापुरी का रास्ता वांका चुका है, मुश्किल है, लेकिन गुरु के ज्ञान के हिसाब से चलोगे, जो हमारा अगुआ है, हमारा पायलट है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। गिनान तो और भी याद आ रहे हैं। गुरु की बात निकली तो मैं आपको एक पंजाबी का गिनान है। गुर दीवा गुर चांद्रोना, गुर दीवा गुर चांद्रोना, सच्चा गुर दीपक दरिया, ए गुरा बिना ताला मर्दो ना खुले, तोड़े भरे रहन भंडार, अज्ञान सारे तेरा पंथ घना, वीरा मारा धर्मी तरे, जीवड़ा ना डरे। शाहजी पिशमस का गिनान है, प्रिंटिंग में नहीं, पंजाब में बोला जाता है। गुरु है, गुरु दीवा। दीवा उसको कहते हैं कि जो किसी जगह रख के जलाया जाए। गुरु दीवा, गुरु चांद्रना, दीवा जो रखे तो रोशनी हो जाती है। गुरु दीवा भी है और गुरु रोशनी भी है। सच्चा गुर दीपक दरिया। अभी दीपक उसको कहते हैं कि जो हाथ में लेके आदमी चले ताकि उसको रास्ता दिखे। दीपक और दीवा, इन दो में फर्क है। और सच्चा गुरु जो है वो दीपक की तरह है, तुम्हारे रूम के अंदर दीवा बन के रोशनी देता है और तुम्हारे राह दिखाने के लिए रोशनी देता है। और वो दरिया है। दरिया का मतलब क्या है
کہ جہاں بے حساب بخشش ملتی ہے پانی ملتا ہے. دریا سخی کو بھی کہتے ہیں. وہ آدمی دریا دل ہے. مطلب یہ کہ جتنا چاہو لے جاؤ وہ کھٹتا نہیں. گر سچا گر دیپک دریا گراں بنا تالا مردوں نہ کھلے. توڑے کہتے ہیں خزانے کو. ایسی پیٹیاں کہ جن کے تالے لگے ہوئے ہیں اس کی چابی کے بغیر وہ نہیں کھلتا. توڑے بھرے رین بھنڈار. کیوں کہ گر کے بغیر تالا نہیں کھلے گا, خزانہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو جو یہاں بھی پیر ماں باپ نے یہی کہا کہ گر سے پوچھ پوچھ کے چلو اور گر کو اپنا رہنما بناؤ. اے جی دسوند صاحب جی نے آل جو جی, دسوند صاحب جی نے آل جو جی. پچھی جم جوتے چوکھوں دھان رے, مومن منیم جان جو جی. ہمارے مذہب کی سب سے مضبوط چیز جو ہے کہ ایمان ودتا رہے وہ دسوند ہے. جو دسوند نہیں دیتا مولا فرمایا آستے آستے اس کا ایمان چلا جائے گا, شک پیدا ہوگا. دسوند نکال کے اپنی خوراک کو چوکھا بناؤ, پھر وہ چوکھا جو کھاؤ گے وچار اچھے ہوں گے, بدیاں برائیاں نہیں سوجیں گی, مولا کی مہربانیاں اتریں گی, ایمان بڑھتا جائے گا, عشق پیدا ہوگا, امام کی نزدیکی میں آؤ گے. دسوند میں پکے رہو. ہم راستے میں باتیں کرتے تھے کہ 3 وقت کی دعا اور دسوند یہ ہمارے مذہب کا پایا ہے. اگر پایا ہی کمزور ہو گیا تو پھر باقی کیا چیز رہے گی. سمیرا جو لیکھا مانگ سے جی, سمیرا جو لیکھا مانگ سے جی. تمہیں نشچے جانو نردھار رے, مومن من جان جو جی. یہ بات پکی سمجھ لو کہ ہمیں لیکھا دینا پڑے گا, اور سچ بات ہے. جب یہ لیکھا دینا ہے تو پھر اچاپت کرنے سے تو پکڑے جائیں گے. مگر جو آدمی چوکھا دسوندی ہے مولا ہر طریقے سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, اس کو دورونی دیتا ہے. لکھے کا دھیان ضرور رکھنا چاہیے. اے پیر حسن شاہ ایم بولیا, پیر حسن شاہ ایم بولیا جی. مومن بھول شو تو تھا سے ہان رے, مومن من ایم جان جو جی. ہار جاؤ گے, بدنامی ہوگی, شرمندہ ہو جاؤ گے اگر بھولو گے تو. میں نے اوپر جو چیزیں کہیں پیر ماں باپ کہتے ہیں اگر تم بھول جاؤ گے ان چیزوں کو, دسوند برابر دو, گر کا گوراوا برابر دو, ابھیمان نہ کرو, علم سیکھ کے اپنے مذہب کے اوپر چلو, اور جو چیز کا پتہ نہیں لگتا تو گرو سے پوچھ پوچھ کے چلو. تو اگر اس طرح کرو گے تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے, آسمانی زمینی بلائیں آفتیں دور کرے, ہر مصیبت دور کرے, دسوں سکریت میں پورا رکھے, اپنی فرمان برداری میں رکھے, اپنی محبت میں رکھے, ایمان زیادہ کرے, محبت زیادہ کرے, دین دنیا کی نیک امیدیں پوری کرے, آپ کو آپ کی آل اولاد کو ہمیشہ اپنی چھتر چھایا نیچے رکھے. مولانا حاضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. خیر اللہ.